وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ کی ہوئی تم پر جب کہ اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں مبتلا کر کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے، ذبح کر ڈالتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے، میرا حق مانو گے، میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میں اور دوں گا اور بڑھاؤں گا، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم کفر کرو گے، کفران نعمت کرو گے، ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر ان عذابی لشدید، تو یقیناً پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، اور موسیٰ نے یہ بھی کہا دیکھو اگر تم، نہ صرف تم بلکہ جو بھی زمین میں ہیں سب کے سب کفر کریں اللہ کا، سب کے سب ناشکری کریں، کفر کریں، فإن اللہ لغنی حمید، تب بھی اللہ جو ہے وہ تو غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اور حمید ہے، اور وہ بہت ہی اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس آ نہیں گئی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود، وہ قوم نوح اور عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، اور بہت سی ایسی اور قومیں تھیں جنہیں نہیں جانتے کوئی بھی سوائے اللہ کے، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں ڈال لیں، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جو کچھ تم نے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر کفر کر رہے ہیں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جو چیز کی تم ہمیں بلا رہے ہو جس چیز کی طرف، اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں۔ یہ آیت انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی پڑھ لیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا آ نہیں چکی ہیں تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح کی اور قوم عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی خبریں کہ جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، ان سب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے کوئی بھی۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، واضح تعلیمات لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے ٹھونس لی اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم کفر کرتے ہیں اس سب کا جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں، ان میں بہت سی مشابہتیں ہیں، اور دونوں میں آپ کو وہ آیات ملیں گی جو سورہ بقرہ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھنے والی اور مشابہت رکھنے والی ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں چھوٹی صورتیں ہیں، 6 رکوعوں پر مشتمل تھی سورہ رعد، اور یہ 7 رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ ابراہیم، اور ان دونوں میں وہ نسبت موجود ہے کہ سورہ رعد میں رسولوں کا ذکر ایسا ہی ایک آیت میں آیا ہے، کسی کا نام نہیں۔ اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا صراحت کے ساتھ، اور کئی آیات اس کے ضمن میں نازل ہوئی۔ اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ تمام رسولوں کو ایک جماعت فرض کرتے ہوئے کہ سب کے ساتھ ایک ہی سی بات ہوتی رہی ہے، سب کے ساتھ معاملہ جو ہے اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے، سب نے ایک ہی دعوت دی ہے، سب کے رد عمل جو تھا ان کی قوم کی طرف سے وہ بھی تقریباً ایسا ہی رہا ہے۔ تو یہاں ایک جماعت کی حیثیت سے رسولوں کو وہ سامنے رکھ کر اور بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آئے رسول بینات لے کر، تو لوگوں نے یہی کہا کہ ہمیں تو شک و شبہ ہے اس چیز کے بارے میں جو تم لے کر آئے ہو۔ قالت رسلہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، اب یہ جمع کا صیغہ چلے گا،
افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تم جو شک اور شبہ کی بات کر رہے ہو تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ کیا کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یہ پھر وہی سرچنگ کوشچن، اور یہ کہ ایسی بات سے گفتگو شروع کی جائے جس کو وہ بھی مانتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے منکر نہیں تھے، تو پہلے تو یہ کہ ہمارے اور تمہارے مابین اللہ کا ماننا یہ تو ہماری قدر مشترک ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے، بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے، من ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مؤخر کرے، تمہیں اور تمہاری رسی دراز کرے، تمہیں مہلت دے اس دنیا میں بچنے کی، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت معین تک کے لیے۔ قالوا، اب ان سب نے کہا، ان سب کی قوموں نے ایک ہی جواب دیا، ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہے آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ روک دیں ہمیں ان چیزوں سے کہ جن کو پوجتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ فاتونا بسلطان مبین، تو لے کر آئیے کوئی کھلی سند، کھلی نشانی، کھلا معجزہ۔